جو بہت زیادہ ہنستا ہے یا جو ہر وقت ہنستا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے، ہر جگہ کے حساب سے اس کی ایک گفتگو ہوتی ہے، وہ ڈیکورم مینٹینڈ کرنا آنا چاہیے۔ ہنسی کے وقت پر ہنسی، مزاح کے وقت پر مزاح، اور سیریسنس کے وقت پر سیریسنس۔ اف یو ول لوز دا بیلنس، آپ کے لیے زندگی مذاق بن جائے گی، اور جب زندگی مذاق بنتی ہے تو زندگی میں آنے والے کانسیپٹس بھی مذاق ہی لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ گمراہ انسان کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ مشرک کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ منافق کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ مستہزئین کو ہدایت نہیں دیتا۔ مذاق اڑانے والوں کو ہدایت نہیں ملتی، وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑانے لگ جائیں ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو بہت زیادہ اپنے آپ کو یوز لیس ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، انسان کو شریعت مذاق لگنے لگ جاتی ہے، بلٹل کرتا ہے شریعت کو، اس کو نماز پڑھنا نہ پڑھنا بہت ہی معمولی سی بات لگتا ہے، پڑھ لی نہیں پڑھی، جھوٹ بولنا بہت ہی معمولی سی چیز لگتا ہے، ٹھیک ہے بول دیا جھوٹ، صحیح ہے، سارا دن بول دیا جھوٹ، بن گئے کمپلسو لائر، اور اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ حالت کیا کر لی۔ ایسے لوگوں کے لیے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض اسکالرس کہتے ہیں یہاں یہ نہیں بتایا کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، مائٹ بی اے پاسبلٹی آخرت میں جو عذاب آنا ہے اس کی ایک پیل ریفلیکشن ان کو اس دنیا میں بھی مل جائے۔ اور لاہول حدیث میں اٹیچ ہو کر زندگیاں گزارنے والے اس دنیا کی زندگی میں عذاب مہین کی ایک شکل کانسٹنٹلی ڈسٹریس کی شکل میں، ڈسٹربڈ مائنڈ سیٹ کی شکل میں، ٹینس نروس کی شکل میں فیس کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر وقت اپنے آپ کو لاہول حدیث کے کسی ایسپیکٹ میں باؤنڈری سے باہر لے کر جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی اس دنیا کے اندر دردناک ہونے کی تصویر ضرور بنتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے سنopsis تھا آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں کانسیپٹ رہے اس سے پہلے کہ ہم بات کو مکمل شروع کریں۔ یہاں آپ کو آیت نمبر 6 پڑھتے ہوئے مستقل آیت نمبر 5 اور 4 سے کمپیریزن محسن کے ساتھ نظر آتا رہے گا۔ محسن کی اپوزٹ سائڈ جو لوگ لاہول حدیث میں انوالو ہو جاتے ہیں، محسن انسان کبھی لاہول حدیث میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا۔ محسن انسان کی زندگی میں لاہول حدیث ایز اے لائف سٹائل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کا نقصان کرتا ہے، یہ وہ گروہ ہے جو اپنے خلاف اس زمین کے اوپر گواہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ ایک ٹرم ہے صدقہ جاریہ اور ایک ٹرم ہے عذاب جاریہ۔ آپ اپنے پیچھے یا تو اپنی لیگیسی صدقے کے طور پر چھوڑ رہی ہیں یا عذاب کے طور پر چھوڑ رہی ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان اثرات پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ یہ وہ اثرات نہیں ہیں جو جنات کے ہوتے ہیں، یہ وہ اثرات ہیں جو ہمارے عمل کے ہوتے ہیں، جو آپ اپنے آس پاس لوگوں پر چھوڑتی ہیں، جن سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ آپ ان لوگوں پر اپنا کوئی نہ کوئی امپیکٹ چھوڑتے ہیں۔ قدموا وآثارہم سورۃ یاسین میں آپ نے کئی مرتبہ سنا اور پڑھا ہوگا۔ آپ اپنا عمل ریکارڈ کر کے آگے بھیج دیتی ہیں جو فرشتہ آپ کی بک آف ڈیڈ میں لکھ دیتا ہے، اور جب آپ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، جب آپ اس دنیا سے چلی جاتے ہیں، آپ نے پیچھے جس انسان کو جو سکھایا، سکھانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے کلاس روم سیٹ اپ میں بنا کر بٹھا کر سکھائیں۔ آپ کا جتنے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے یا تو وہ آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں یا وہ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ سے اچھی باتیں سیکھ لیں، صدقہ جاریہ، اگر انہوں نے آپ سے بری باتیں سیکھ لیں، عذاب جاریہ۔ تو یہ جب امپیکٹ ہے تو چاہے محسن ہو اس نے بھی اثرات چھوڑے پیچھے، چاہے لاہول حدیث میں انوالو من یشتری والا انسان ہو اس نے بھی اثرات چھوڑے۔ دونوں کا بیسک فرق کیا ہوتا ہے؟ بیسک فرق یہ ہوتا ہے کہ محسن انسان ہوتا انسان ہی ہے، روبوٹ نہیں ہوتا ہے، ایلین نہیں ہوتا ہے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے اور خواہشات نہیں ہوتی۔ محسن انسان اپنی خواہشات کو ڈسپلن کر لیتا ہے، محسن انسان کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں۔ جو انسان اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرنا سیکھ لیتا ہے، خواہشات مطلب میرا دل چاہ رہا ہے، یہ جو دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ خواہش ہوتی ہے، بس میرا دل یہی چاہ رہا ہے، ابھی چاہیے، بس میرا دل چاہ رہا ہے مجھے کرنا ہے، بس میرا دل چاہ رہا ہے مجھے ابھی لا کر دیں۔ یہ جو جتنا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے ہمارا موسٹ آف دا ٹائم وہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں۔
جو انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ان کو بے لگام نہیں چھوڑتا، وہ انسان اپنے دل اور دماغ کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کر سکتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو، اگر خواہشات کو لگام ڈالنا آ جائے گا، آپ اپنے دل اور دماغ کی فیکلٹیز کا بہترین استعمال کر لیں گے. اور جو میں یشتری والا انسان ہوتا ہے، لاول حدیث میں انوالو انسان ہوتا ہے، اس کا دل اور دماغ اس کو صرف اور صرف شیطان یا نفس کے کنٹرول میں نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کے بہاؤ پر بہہ رہا ہوتا ہے. اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے.